بھی اسی طریقے سے پیسچرائزڈ ہی ملتا ہے، کھلا دودھ بہت مشکل سے ملتا ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. لیکن یہاں پر یہ چکر پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چکر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیک جو دودھ ملے گا لیکن وہ ڈفرینٹ ہوگا. آئی تھنک کہ اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کسی کمپنی کا ہوگا. میرے خیال میں یہی کچھ آپس میں کر آ کے یہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ نے کہا کہ ذرائع کے مطابق کیونکہ پیسچرائزیشن والے دودھ کے لیے بل پاس ہو گیا ہے تو فوڈ اتھارٹی نے بھی کھلے دودھ کی فروخت روکنے کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے. ابھی دیکھیں ویسے کھلا دودھ اس وقت مل رہا ہے 200 روپے لیٹر. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس کے بعد ڈبے کا دودھ ہے وہ 230 سے 240 روپے، یعنی کہ 40 روپے فی لیٹر کا فرق پایا جاتا ہے کھلے اور اس طرح سے پیکیجنگ والے دودھ میں. اب میں سوچ رہی ہوں ویسے چلیں عورتوں کو پتہ نہیں تنخواہیں عورتوں کی سے بڑھتی نہیں ہیں تو کیوں نہ میں بھی دودھ کی پیکیجنگ ہی شروع کر دوں، کیونکہ یہی اچھا میرے پاس ذریعہ ہو سکتا ہے پیسے کمانے کا. کیونکہ اب جو چاندی ہونے جا رہی ہے تمام تر پیکیجنگ والوں کی جو دودھ کی اس طرح سے پیکیجنگ کریں گے تو آپ سوچیں کہ کیا صورتحال ہوگی. اور ابھی شروع کریں یہ لاہور سے، تو جو لاہوری ہیں نا وہ ذرا محتاط ہو جائیں. لاہور سے یہ سلسلہ شروع کریں اور اس کے بعد پھر پنجاب کے دیگر شہروں تک یہ سلسلہ جو ہے یہ پھیلایا جائے گا. پھر دودھ یہاں سے پھر بلیک ہوا کرے گا. لیکن سفید دودھ بلیک ہوا کرے گا. اب سوچیں اب جو کھلا دودھ آتا تھا اس میں کچھ اور بات ہوتی تھی، پھر ڈبے کے حوالے سے کہتے تھے کہ اس میں پریزرویٹیوز کو ایسے ڈلتے ہیں نہیں جس کے سے لمبا بھی چلتے ہیں. وہ پیسچرائزیشن وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیار کیا ہے دودھ کو جانچنے کا کہ جی دودھ ہم نے ابالنے کے لیے رکھا تو اس کے اوپر جو وہ ملائی بن جاتی ہے اوپر جا کے، تو وہ پیسچرائزیشن میں تو وہ سارا کا سارا مکس ہو جاتا ہے. تو وہ پھر یہ کہ کیا ہوتا ہے اچھے سے اچھے ڈبے والے دودھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پاؤڈر نما نا جب آپ کبھی دودھ کے ابالے دلواتے ہیں نا، اور دوسرا پہ پاؤڈر نما جو آپ کی پتیلی کے جو سائڈوں پہ آ جاتا ہے. تو اب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کبھی چائے دودھ پتی آپ نے بنا لی تو میں تو پہلے دودھ کو صحیح کاٹتی ہوں نا. کبھی میٹھا بنانا ہو تو آپ اس کے لیے پہلے دودھ کو اچھا ابالیں گے. تو یہ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ گناہوں کی معافی مانگے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اچھے حکمران ہم پر آئیں گے اور اچھے حکمران ہوں گے تو پھر ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب جائے گی. اچھا یہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں، پچھلے 4-5-6 سال میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اللہ رحم کرے. مظہر اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. لاہور میں ایک دودھ کی دکان کے باہر وہ کھڑے ہیں سخت سردی میں. مظہر صاحب یہ جو اس وقت ٹھٹر کے بھی انہوں نے ہمیں دکھایا کہ سردی ہے تھوڑی بہت. اچھا مظہر صاحب یہ ہمیں بتائیں سر کہ یہ جو پیسچرائزیشن والا معاملہ ہے اور یہ جو پیکجڈ ملک ہے یعنی کہ جو پیک ملک ملا کرے گا، کیا اس کو کسی برانڈ کا نام دیا جائے گا یا پھر کیا کہا گیا ہے کہ کوئی مطلب یہ کوئی ڈیری فارمرز کوئی اپنے حساب سے پیکنگ کروائیں گے؟ کیا ہوگا کیا طریقہ کار؟ دیکھیں یہ بڑے عرصے سے پنجاب حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ کھلے دودھ پر پابندی لگا دیں. یہ 2-3 سال پہلے بھی یہ پریکٹس ہوئی تھی، پھر اس کے بعد احتجاج ہوا جس کے بعد اس کو روک دیا گیا تھا. اب کچھ ابھی تک طریقہ سامنے نہیں آیا. صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کھلا دودھ بیچنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ یہ سامنے آیا ہے کہ دودھ کا جو طریقہ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لیول کا جو باہر دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے ویسا ہونا چاہیے کہ دودھ کو ٹریسیبل ہونا چاہیے کہ دودھ جو ہے وہ گاؤں سے چلا ہے شہر تک کیسے پہنچا ہے. اور انہوں نے 15,000 کے قریب جو ٹیسٹ ہیں وہ گزشتہ دنوں کیے ہیں اور اس میں سے دودھ جو ہے وہ معیاری نہیں تھا، انتہائی غیر معیاری جو ان کے بقول سامنے آیا ہے. اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم اس پائلٹ پروجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں. پہلے لاہور میں اس کا آغاز کریں گے، پھر اس کا طریقہ کار آگے پھیلا دیا جائے گا. ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈبوں میں ہر کمپنی اپنا ریٹ ہوگی یا ان کو رجسٹریشن کروانا ہوگی یا بڑے ادارے اس پر قبضہ کر لیں گے جیسے کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے. کوئی بھی چیز اگر اس طرح کی ہے نا چکر کہ آپ نے پتہ نہیں 6 یا 7 پتہ نہیں کتنی لیئرز میں پیک کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کاسٹ الگ ہوتی ہے. پھر مطلب کیا اس کے لیے الگ سے لائسنس حاصل کرنا پڑے گا. اور دوسرا مظہر صاحب دیکھیں یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ اگر سپلائی چین لیٹ سے کہ حیدرآباد میں ہے اور دودھ آ رہا ہے جی کراچی، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے آئے گا تو پھر اس کے بعد پیک ہو کے آئے گا تو مینج ہو جائے گا. لاہور شہر میں اور اس کے سبربز بھی قریب ہیں تو لوگ جنہوں نے بھینسیں پالی ہوگی تو کیا وہ گھر گھر جا کے انسپیکشن کریں گے؟ یہ تو قابل عمل ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے ایک طرح سے یہ منصوبہ. نہیں دیکھیں اس میں ابھی بہت سے ابہام ہیں
کیا جو دودھ بیچنے والے ہیں وہ راضی ہو جائیں گے؟ گوالا ایسوسی ایشن راضی ہو جائے گی؟ جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں کیا وہ ایگری ہوں گے؟ کیا عوام جو پینے والے ہیں وہ کتنا مہنگا ہوگا؟ مثال کے طور پہ 130 سے 150 روپے کے درمیان یہاں پہ دودھ فروخت ہو رہا ہے کھلا، جبکہ ڈبے والا دودھ 200 سے اوپر ہے، 220 230۔ اب کیا یہ بھی 200 ہوگا؟ عوام اس کو ایکسپٹ کرے گی؟ ابھی اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے، ابھی تو صرف یہاں پہ۔ اور دوسرا، ہم ایسے بہت سارے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں کہ جو کہ بالکل ڈبے والے دودھ کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں بھی ڈبے والے دودھ میں تو غذائیت مار دی جاتی ہے، تو وہ جاتے ہی کھلے دودھ کی طرف ہیں۔ تو ایک تو ان لوگوں کا مزاج بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جب سے خبر آئی ہے کہ جی جو بین کرنے جا رہے ہیں کھلے دودھ کو، یہاں پہ جو گوالے ہیں اور جو بڑے بڑے ملک شاپس ہیں، ان لوگوں کا ویسے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، ابھی میری یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہ دودھ بیچنے والے سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کھلا دودھ، ہمارے باپ دادا کا یہ بزنس تھا 70 سال سے، ہم اس کو یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈبوں میں دودھ آئے، ڈبوں میں بیچے۔ اچھا، پھر دودھ یہاں پہ جو ہے اس کو ابالا جاتا ہے، کڑاہی بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد دودھ اس میں آتا ہے جو بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں یہاں تک۔ اچھا، پھر اس کے بعد گرمیوں میں خرابی سے بچانے کے لیے برف۔ تو اچھا، یہ ابھی تک یہ بھی نہیں وضع ہوا کہ جناب وہاں پہ ایک دور دراز گاؤں سے دودھ خریدا جائے گا، وہاں پہ کون لے گا، وہاں پہ کیسے اس کو ابالا جائے گا، منیمم پاسچرائزیشن جو لا ہے اس پر کیسے عمل ہوگا؟ کیونکہ یہ تو حکومت نے کہہ دیا کہ اس کو ٹریسیبل بنایا جائے کہ جناب فارم سے چلا ہے، رستے میں پہنچا ہے، وہاں پہ اس کو پیک ہوا ہے۔ جی میں ایک منٹ، میری بات۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ جو غریب آدمی ہے، چھوٹا کاروباری بندہ ہے، وہ تو مارا جائے گا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہاں فیکٹریاں لگانے کے لیے ٹیٹرا پیک ہے، اس کے لیے علیحدہ سے رجسٹریشن لازمی بات ہے، ہر کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ جو بھی آیا اچھا اس کا چیکنگ کا معیار، مطلب یہ ایک نیا پنڈورا بکس کھلا ہے۔ ابھی تک اس کے بارے اس کے خد و خال واضح نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے صرف فیصلہ کر کے چیک کرنے کے آگے سے ریئیکشن کیا آتا ہے، اور اگر ریئیکشن نہ آیا، بالکل بیچاری عوام پہلے ہی مہنگائی اس کے ہاتھوں بے بس ہے، تو بیچارے ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کا مائنڈ چینج کرنا ہوگا۔ کچھ کیا نہیں جا رہا۔ بہت شکریہ جی مظہر اقبال، ہمارے سینئر نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اور مرکزی آرگنائزر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن چودھری شہباز رسول وڑائی صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا کامنٹ جاننا چاہیں گے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے۔ جی، سب سے پہلے جی بہت شکریہ ARY نیوز کا، آپ نے ڈیری فارمرز کا موقف لینے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں جی، یہ جو منیمم پاسچرائز ایکٹ ہے، بینگ اے ایسوسی ایشن، ہم اس کو فارمرز دشمنی پر مبنی ایک سازش سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تازہ دودھ صارف کا بنیادی حق ہے، یہ ایک کالا قانون ہے، اور بیسیکلی یہ چاہتے کیا ہیں کہ یہ جو ڈبہ بند کمپنیاں ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے۔ اچھا، اور ابھی یہ ان کا پہلا قدم ہے، آگے کیا ہوگا یہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہیں اصل بات ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ فارمرز کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے جی، اور یہ آرگینک چیزیں جو ہیں سٹیپ وائز اینڈ یوزر سے، کنزیومر سے یہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اشرافیہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، اور جو کہ حقیقت سے بڑے دور ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کریں نا ہم پوری دنیا کی بات کریں، مسلم ممالک کی بات کریں، تو پاکستان پہ خاص کرم ہے کہ پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن یہاں پہ یعنی آرگینک دودھ اویلیبل ہے، تازہ دودھ آسانی سے دستیاب ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا تو جس دودھ کی ایکسپائری ڈیٹ زیادہ ہوگی نا اس کی پرائس کم ہوگی، اور تازہ دودھ بڑے بڑے کمرشل مالز میں آپ جائیں پوری دنیا میں، جو تازہ دودھ ہوگا اس کی پرائس ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن پاکستان میں الحمدللہ سر یہاں پر بھی ہوتی ہے ڈبل سے زیادہ، وہ ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ کہاں 120 تھا اور کہاں 200 تک پہنچ گئی ہے، تو وہ پھر ہماری شاکر گجر صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، اس پہ ہم اپنے شکوے کرتے رہتے ہیں، لیکن من مانیاں بہرحال چلتی رہتی ہیں۔
کہ جی چارہ مہنگا ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن اور وہ بتا کے بھی جاتے ہیں کہ مزید 30-40 بھی کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے اس وقت کہ آپ لوگ اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا آگاہ کیا گیا ہے کہ کب سے یہ شروع ہوگا، کیسے یہ شروع ہوگا، کون سی اتھارٹی ہوگی جو آ کے یہ پیکیجنگ کروانے کا کام کرے گی؟ آپ نے جواباً ان کو کیا کہا، یا آپ اس وقت میڈیا پر آ کے ہی یہ ابھی اپنا موقف دے رہے ہیں، آپ سے پوچھا نہیں گیا؟ جی، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اس ایکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں نا، تو اگر ان سے بھی پوچھے نا تو ابھی اس کے بائی لاز مکمل نہیں ہے. اچھا، ابھی ان کا اپنا پیپر ورک مکمل نہیں ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا میکانزم کیا ہوگا. تو اگر انہی کے پاس کچھ نہیں ہے، ویسے ہی بات کر دی جاتی ہے. بیسیکلی یہ عوام کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو سکے. اچھا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ سوالات مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ جو کھلا دودھ ہے یہ مضر صحت ہوتا ہے، اور بہت ساری ایگزامپلس تو ویسے ہم نے اپنے سامنے دیکھی بھی ہیں کہ جو گوالے بھی گھروں میں آ کے جو دودھ دے کے جاتے بھی ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، پانی کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ واشنگ مشین کے اندر دودھ بنایا جا رہا تھا. تو آپ لوگوں پہ پھر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی میک شیور کریں کہ ایسی کالی بھیڑوں کو نکال سکیں آپ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں ڈیری فارمرز کا موقف دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ سروے کریں نا تو ڈیری فارمر جو دودھ کو پروڈیوس کر رہا ہے وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کرتا. اچھا، اب چونکہ ڈیری فارمر اسی معاشرے کا حصہ ہے، اگر 2-3% فارمرز اگر کرپشن کرتے ہیں تو ان کی کرپشن کی حد کیا ہوگی کہ دودھ میں وہ پانی ملا لیں گے. یہی ہوگا نا. یعنی کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہ بڑا ایک آپ نے کہا نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل، یعنی کہ اصل بات میں بھی ایک بات میں بھی اصل بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈیری فارمر نہیں کرتا لیکن سپلائر کر دیتا ہوگا، بیچنے والا کر دیتا ہوگا. اب آگے دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں آگے ہوتا کیا. بیسیکلی اس ایکٹ کے پیچھے ہے کیا؟ پنجاب فوڈ اتھارٹی بیسیکلی اپنی ناکامی کو چھپا رہی ہے. بنانا تو میکانزم ہے نا. اگر ان سے پوچھیں تو وہ ایک پوائنٹ بتاتے ہیں جی کہ دودھ کی ٹریسیبلٹی یعنی وہ پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے ہم یہ ایکٹ لے کے آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا آسان سولوشن بھی تو ہے نا. اس کا آسان سولوشن کیا ہے کہ اب لاہور کی اگر ہم بات کریں تو ہر گلی محلے میں آپ کو 5-5 10-10 دکانیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اب ان کو لائسنس کون دیتا ہے؟ یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی دیتی ہے نا، اور تو کوئی نہیں دیتا. اگر انہی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی جو دودھ آپ فروخت کر رہے ہیں آپ اس کی ٹریسیبلٹی کے ذمہ دار ہیں، ہمیں بتائیں، ہمیں ڈیٹا دیں، یہ لائسنس ہی اس کو ایشو کرے جو کہ ٹریسیبلٹی کی ذمہ داری اٹھاتا ہو. اگر یہ ہر سال لائسنس رینیو کریں اور اس کو اجازت دیں کہ ہر کوئی اپنا پھٹا لگا کے دودھ فروخت کرنا شروع کر دے تو بات یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی ناکامی ہے. اس کا آسان حل کیا ہے؟ دیکھیں اب دودھ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے، میں اب بڑے بڑے شہروں میں آپ آزاد کشمیر، کوٹلی آزاد کشمیر سے لے کے کے پی کے تک اب دودھ کے ٹینکر بھر بھر کے جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے.